بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد روزانہ ہم اور آپ سنن اور نوافل کے احکام اور مسائل سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز عشاء کے بعد کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات رکھی کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے، جو سنت مؤکدہ بھی ہے، اور میں نے یہ بتایا کہ نماز عشاء کے بعد کی جو سنت ہے وہ یہی 2 رکعت ہے جس کا نماز سے تعلق ہے، فرض نماز کے، جس کو کہتے ہیں السنت البعدیہ، یعنی فرض کے بعد والی جو سنتیں ہیں یہ 2 رکعت۔ آج آپ کے سامنے اسی سے جڑا ایک اہم مسئلہ ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں 4 رکعت کا تذکرہ ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس کی روشنی میں بعض اہل علم یہ مانتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 4 رکعت سنت ہے، لیکن وہیں بعض دیگر حضرات اس حدیث سے ایک اور مسئلہ سمجھتے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے زیادہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کوئی بھی ویڈیو کلپ جس میں کوئی غیر معمولی بات ہو بہت جلد وائرل ہوتی ہے، لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ یہ جو عشاء کے بعد کی 4 رکعت والی روایت ہے، اس کی فضیلت میں پھر کچھ روایتیں آئی ہیں جن میں یہ بات آئی ہے کہ 4 رکعت عشاء کے بعد کوئی گھر آ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 4 رکعت نماز پر شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، یعنی یہ صحیح سند کے ساتھ یہ فضیلت ثابت ہے، یہ کہا ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ سوالات بھی لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کا اہتمام بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ بھئی 4 رکعت کی عبادت سے اگر پوری شب قدر کا ثواب مل سکتا ہے تو پھر اس میں غفلت کیوں کی جائے۔ تو اسی لیے آج ہم اور آپ اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 4 رکعت عشاء کے بعد والی جو نماز ہے، اس کی جو ہے فضیلت یا اس کی حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک 4 رکعت پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایک تو ہے عمل اور دوسری بات ہے عمل کی فضیلت۔ جہاں تک 4 رکعت پڑھنے کا مسئلہ ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رک گیا، یعنی آئے تھے اپنے خالہ سے ملاقات کے لیے، انہی کے گھر رک گئے رات میں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ سونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یعنی رات میں تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھے، اٹھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھی، اور اس سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے جب آپ اٹھے تو حضرت میمونہ سے اللہ کے نبی نے کہا نام الغلیم، کہ لڑکا سویا ہوا ہے کیا، جبکہ حضرت ابن عباس سن رہے تھے یہ بات۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب نماز شروع کر لی، وہ جو 5 رکعت بعد میں سو کر اٹھنے کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تہجد قیام اللیل جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی گیا اور وضو کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے بھی نماز وضو کر کے شروع کی تھی، تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے بازو کھڑا ہو گیا، یعنی لیفٹ سائڈ میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا، اس لیے کہ 2 لوگ اگر ہوں تو مقتدی امام کے دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو نماز کے دوران ہی اپنے دائیں طرف کھڑا لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 5 رکعت اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت ہلکی نماز پڑھی۔ کل انشاءاللہ جب ہم قیام اللیل اور تہجد کے مسائل سمجھیں گے
تو یہ تفصیلات آئیں گی کہ کیا وطر کے بعد بھی کوئی نفل ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 5 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھ لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطر بھی ہو گئی ہے، تو پھر باقی 2 رکعت کیا اللہ کے نبی نے پڑھی؟ لیکن اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کے نبی لیٹ گئے تھوڑی دیر، اللہ کے نبی تھوڑی دیر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد پھر مؤذن یعنی اقامت کہنے والے آئے اور آ کر اقامت کہی تو اللہ کے نبی اٹھ کر گئے اور جا کر اللہ کے نبی نے لوگوں کی امامت کی نماز پڑھوائی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو 2 رکعت تھی واللہ عالم یہ اذان فجر کے بعد کی سنت تھی اللہ کے نبی نے جو پڑھی ہے، انشاءاللہ مسئلے کی وضاحت تفصیل سے آئے گی۔ اب اس میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی عشاء کی، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد اللہ کے نبی گھر آنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی۔ یہ کون سی 4 رکعت ہے؟ اہل علم کے پاس اس کی 2 حیثیتیں۔ علماء احناف یہ مانتے ہیں کہ عشاء کے بعد اصل میں جو سنت ہے وہ 4 رکعت ہے، 2 نہیں 4 رکعت، 4 میں سے 2 سنت مؤکدہ اور بقیہ 2 جو ہے سنت غیر مؤکدہ، جیسے ظہر کے بعد ہے، ظہر کے بعد 4 رکعت ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، 2 غیر مؤکدہ، لیکن 4 رکعت ظہر کے بعد اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، جیسے ہم نے سنا تفصیل کے ساتھ۔ تو کہا کہ عشاء کے بعد کی یہ 4 رکعت اللہ کے نبی جو گھر آ کر پڑھے یہ عشاء کی سنت ہی، عشاء کی سنت ہے جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ یہ علماء احناف کی رائے ہے، لیکن ان کے مقابلے میں دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، عشاء کے بعد کی سنت 2 رکعت تھی ہے، اور یہ جو 4 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھی یہ قیام اللیل کا حصہ، یہ جو رات کی عبادت اللہ کے نبی کرتے تھے نا، جسے ہم تہجد کہتے ہیں یا قیام اللیل کہتے ہیں، یا رمضان میں ہم اسے تراویح کا نام دیتے ہیں، تو یہ اس کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 رکعت یہ نفل نماز پڑھی ہے، وہ جو سنت ہے فرض کے بعد والی سنت وہ نماز نہیں ہے۔ یہی 2 قول اہل علم کے پاس۔ اب آج کل اسے اس انداز سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ سنت الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، البتہ ان کے بیچ میں 4 رکعت ایسی نفل ہے جس کی خاص ایک فضیلت آئی ہے۔ تو مسئلے کو پہلے سمجھیں کہ زیادہ صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ قیام اللیل کا حصہ، رات کی نماز کا حصہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے سونے سے پہلے 4 پڑھ لی، اور سو کر اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے 5 رکعت پڑھی، جن میں سے 4 کہیے 4 اور 4 مل کر 8 رکعت ہوئے، بقیہ 3 رکعت اللہ کے نبی کی وطر کی نماز۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، یہ تعداد کے اعتبار سے۔ رہی بات فضیلت کی، تو فضیلت کے سلسلے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں کوئی فضیلت الگ سے نہیں آئی، البتہ اس کی فضیلت خود حضرت ابن عباس سے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تقریباً 5 روایتیں ایسی ملتی ہیں جن میں یہ فضیلت آئی کہ یہ جو 4 رکعت نماز ہے یہ رمضان کے جو شب قدر آتی ہے لیلۃ القدر کی برابری کرتی ہے، یعنی ان 4 رکعت کا ثواب شب قدر کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہوئی، لیکن یہ بات یاد رکھیے، مرفوع روایت، مرفوع کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی اپنی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، مرفوع روایتیں جتنی آئی ہیں سب ضعیف ہیں، بلکہ انتہا درجے کی ضعیف روایتیں، لہٰذا یہ فضیلت جو ہے ثابت نہیں ہوتی، ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت مرفوعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ اللہ کے نبی کے قول کے طور پر نہیں، لیکن صحابہ میں سے تقریباً 10 روایتیں ہم اور آپ کو ملتی ہیں۔ 10 روایتیں ایسی ہیں جن روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ یا تو صحابہ نے خود یہ نماز پڑھی ہے 4 رکعت خاص طور پر، یا یہ کہ ان میں سے بعض نے فضیلت بتائی، انہوں نے جو فضیلت بتائی اس فضیلت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز شب قدر میں پڑھی جانے والی نماز کی 4 رکعت کے برابری کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلے جو فضیلت آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ 4 رکعت شب قدر کے برابر ہیں، اور یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یا پوری شب قدر کی ثواب کے برابر اجر دلانے والی یہ رکعتیں، لیکن یہاں جو روایت آئی اس میں یہ ذرا اور باریکی آئی ہے، وہ یہ
کہ ان 4 رکعت کی فضیلت اتنی ہے جتنی کہ شب قدر میں پڑھی جانے والی نماز کی جو فضیلت ہوتی، شب قدر میں کی جانے والی عبادت جو ہوتی، اس میں جو 4 رکعت کی فضیلت ہوتی اس کی برابری کرتی ہیں۔ یہ روایت کئی صحابہ سے آئی ہے، جن میں سے میں صرف نام کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ایسے ہی کعب احبار، عبد الرحمن ابن اسود، عمران ابن خالد، قاسم بن ابی ایوب، مجاہد، 10 صحابہ سے جو ہے یہ بات جو ہے مروی ہے۔ اب یہ جو صحابہ ہیں، صحابہ میں سے بعض سے یہ صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، یہ بات صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی یہ 4 رکعت پڑھے گا اسے شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت جو ہے بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، یہ فن حدیث کا ایک مسئلہ، لیکن آج آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، چونکہ مسئلہ بہت مشہور ہے اس لیے اس کی وضاحت ضروری۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان آثار کی تحقیق کی تو یہ کہا کہ ایک تو ان میں سے کئی صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، فضیلت بھی ثابت ہے، لیکن ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایسی فضیلت صحابہ اپنے طور پہ نہیں بتا سکتے، اپنی مرضی سے صحابہ کوئی فضیلت نہیں بتاتے، گرچہ صحابی کا قول ہے لیکن صحابی بتا رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی سے سن کر ہی بتائے ہوں گے، جو مسائل اجتہاد کے ذریعے بتائے نہیں جا سکتے۔ ثواب اللہ کتنا دے گا ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو صحابی جب بتا رہے ہیں تو صحابی اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے نا اتنا اور اتنا ثواب ملے گا، یقیناً اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا ہوگا تبھی وہ بتا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی یا ان آثار کی تخریج کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے 4 رکعت تو اسے ثواب ملے گا، اور یہ ثواب اللہ کے نبی سے ثابت ہے، گرچہ صحابی کا قول ہے لیکن صحابی اپنی رائے سے ان مسائل میں بول نہیں سکتے، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے۔ لیکن بعض دیگر اہل علم نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اللہ کے نبی نے ہی کہا ہے ذرا مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضیلت بیان کرنے والوں میں ایک ہیں کعب احبار۔ کعب احبار یہ یہودی عالم تھے، پہلے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد یہودیوں کی کتابوں میں جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی، جب بھی کوئی ایسی مناسب تعلیمات شریعت مطہرہ اسلام میں بھی نظر آتی تو جو باتیں یہودیوں کے پاس مشہور تھیں وہ باتیں بھی وہ اکثر لوگوں کو بتاتے تھے۔ اب یہ بات محدثین کے پاس اصول یہ ہے کہ صحابی کے قول کو اللہ کے نبی ہی سے سنا ہوگا، یہ اس وقت کہیں گے جب صحابی نے اہل کتاب سے یہ بات سن کر نہ بتائی ہو۔ اور یہاں کعب احبار کا اس بات کو روایت کرنے سے یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے فضیلت والی یہودیوں کی کتابوں میں دیکھی ہوگی، وہاں سے انہوں نے یہ نقل کر دی ہوگی۔ اس لیے یقینی طور پہ یہ کہنا کہ یہ 4 رکعت کا ثواب شب قدر کے ثواب یا شب قدر کی 4 رکعت کے برابر ثواب ملے گا، یہ یقینی طور پہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ 4 رکعت پڑھنا تو صحیح ہے لیکن اس کے ثواب کے بارے میں گارنٹی سے کہنا، جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، واللہ اعلم، شاید یہ اتنا مضبوط مسئلہ نہیں ہے یا اس کی اتنی مضبوط دلیل نہیں مل پا رہی ہے کہ ہم اور آپ کہہ سکیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی فضیلت بہرحال مشکوک ہے، فضیلت کا مسئلہ مشکوک ہے، لیکن عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حرج نہیں۔ جب کرنے کے لیے اصل 4 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہے تو آدمی کو پڑھنا چاہیے، اور اگر ثابت بھی ہے تو پوری رات، شب قدر کی پوری رات کے ثواب کی برابری والی بات نہیں ہے، بلکہ شب قدر میں پڑھی جانے والی 4 رکعت یعنی شب قدر کی جو کا قیام ہوتا ہے اس میں کی 4 رکعت کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے اس کے برابر اجر یہاں ملے گا۔ یہی بات اس مسئلے میں زیادہ راجح ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا کہ سوشل میڈیا میں بعض اہل علم، ہمارے اپنے اہل علم، اہل حدیث علماء میں سے
بعض نے اس مسئلے کو مستقل اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ وہ 4 رکعتیں جو آپ کو شب قدر کا ثواب دلا سکتی ہیں، تو لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ بالکل کوئی ایک نیا مسئلہ آیا ہے جسے آج تک ہم نے سنا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اہتمام کرنے لگے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل علم کی نظر میں یہ الگ کوئی نماز نہیں ہے، یہ قیام اللیل یا رات کی جو نماز ہے اسی نماز کی 4 رکعات کا مسئلہ ہے۔ یہی بات واللہ اعلم زیادہ راجح اور قوی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ نماز عشاء کے بعد کی جو 4 رکعت نماز ہے، اس 4 رکعت نماز کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی حقیقت کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ تو سنت مؤکدہ 2 ہی ہیں، یہ 4 رکعت قیام کا حصہ ہیں۔ اب قیام اللیل کے مسائل کیا ہیں، کل کے درس میں ہم اور آپ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔